سعید گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ ایک متوسط طبقے کا آدمی تھا۔ سفر کے حوالے سے خود کفیل تھا، وہ اس لیے کہ اس کے پاس ایک بائک تھی۔ وہ اپنی بائک کی مرمت گاؤں سے ذرا دور مکینک کی دکان راشد سے کرواتا تھا۔ راشد اور اس کی اچھی دوستی ہو چکی تھی، کیونکہ 8 سالوں سے وہ اپنی بائک کی مرمت اسی سے کرواتا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے کافی بے تکلف تھے اور ایک دوسرے کے گھر بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ یہ 1 مہینہ قبل کی بات ہے کہ سعید کی بائک میں کچھ خرابی ہوئی تو وہ راشد کے پاس لے آیا اور اس سے کہا کہ آج تو میں بیوی بچوں کے ساتھ کسی رشتہ دار کے یہاں جا رہا ہوں، تم یہ چابی پکڑو اور بائک مرمت کر کے گھر لے آؤ، ممکن ہے مجھے واپس آتے دیر ہو جائے۔ یہ کہہ کر سعید گھر آیا اور تیار ہو کر بیوی بچوں کے ساتھ رشتہ دار کی طرف چل دیا۔ سارا دن اچھا گزرا، مگر جوں ہی وہ گھر آیا تو مرکزی دروازے کو کھلا پا کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ بھاگتا ہوا گھر کے اندر گیا تو دیکھا کمرے کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ الماری کھول کر دیکھا تو وہاں سے زیورات اور نقدی روپے بھی غائب ہیں۔ اس کی تو مانو سٹی گم ہو گئی۔ اس کا دل رونے کو چاہا۔ اسے لگا کہ اس کی بائک بھی چوری ہو گئی ہے، کیونکہ بائک وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے راشد کے پاس گیا اور اپنی داستان غم سنانے لگا۔ راشد نے اسے حوصلہ دیا اور چابی لوٹا کر کہا کہ میں تو تمہارے گھر آیا ہی نہیں، کافی مصروف تھا، اور یہ بائک لو۔ اس میں ذرا ہمت آئی کہ اس کی بائک تو سلامت ہے۔ راشد کے پاس سے وہ گاؤں کے حاجی صاحب کے پاس گیا اور ساری باتیں انہیں بتائیں تو حاجی صاحب بولے کہ تم فکر نہ کرو، کل مغرب کے بعد آ جانا، تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا۔ وہ امید نا امیدی کی کیفیت میں وہاں سے چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد اگلے روز حاجی صاحب نے ایک لڑکا بھیج کر راشد کو بلوا لیا۔ جب راشد حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو حاجی صاحب نے سختی سے اسے تنبیہ کی کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر سعید کے گھر سے لوٹا ہوا سارا مال لے آئے، ورنہ میں پولیس کو بھیج دوں گا۔ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد راشد حاضر ہوا۔ وہ حاجی صاحب کو لوٹا ہوا سارا مال لوٹا رہا تھا کہ سعید نے بھی حاضری دی اور راشد کو دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ یہاں اس وقت کیا کر رہا ہے۔ راشد ندامت سے بولا کہ نہ جانے مجھ پہ یہ شیطان کیسے سوار ہو گیا، اور میں مغرب کے بعد دکان بند کر کے تمہارے گھر آیا اور یہ امید لگائے تھا کہ ان چابیوں کے گچھے میں گھر کی الماریوں اور کمروں کی چابیاں بھی موجود ہوں گی۔ چنانچہ عین مغرب کے بعد میں آپ کی بائک پہ آپ کے گھر پہنچا اور ایک کے بعد ایک تالا کھولتا گیا اور میرا شک صحیح نکلا۔ میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہر قیمتی چیز سمیٹنے لگا، اور میں بائک اس لیے نہیں چھوڑ کر گیا کہ تمہیں شک نہ ہو جائے کہ میں تمہارے گھر آیا اور میں نے چوری کی۔ مجھے معاف کر دو میرے بھائی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر سعید کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، کیونکہ اس کا یقین چکنا چور ہو کر رہ گیا تھا۔ دوستو، حد سے زیادہ اعتماد بھی مضر ہے۔ دوسروں پر اتنا اعتماد بھی نہ کریں کہ کوئی آپ کے اعتماد کا غلط فائدہ اٹھا لے۔